بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر جھولی پر پھونک مار لیں۔ اللہ سے آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ بس بہت پیسہ آ گیا ہے، 900 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ قریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، میں دوسرے شہر کے سفر میں تھا اور بس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ حالات بہت زیادہ برے چل رہے تھے، کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا تھا، قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود کہیں سے بھی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شہر کراچی کی طرف میرا سفر تھا اور وہاں پر ایک دوست نے امید دلائی تھی کہ آ جاؤ کچھ کرتے ہیں۔ تو میں انہی سوچوں میں گم سفر میں جا رہا تھا کہ آگے اللہ تعالی میرا کیا بنے گا۔ تقریباً آدھا سفر ہو چکا تھا۔ آدھے سفر کے بعد بس ایک اسٹاپ پر رکی اور جو میرے ساتھ مسافر بیٹھا ہوا تھا وہ اتر کر چلا گیا اور وہاں پر ایک بابا جی آ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ میں بابا جی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور کبھی آنکھیں بند کر رہا تھا، کبھی کھول رہا تھا اور اپنے حالات کے صحیح ہونے کی دعا اللہ تعالی سے دل ہی دل میں مانگ رہا تھا، اور وہ بابا جی مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے اور مجھے دل ہی دل میں یہ احساس ہو رہا تھا جیسے یہ بابا جی میرے ساتھ بیٹھتے ہی میری کیفیت سمجھ گئے ہیں اور میرے دل کا حال ان کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے مسلسل میری طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ بہرحال کچھ 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، آپ کی پریشانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ وہ بابا جی نہ ہی میرے جاننے والے تھے، نہ ہی میری ان سے کوئی سلام دعا تھی، نہ ہی میرے کوئی رشتہ دار تھے، لیکن ایسے وہ مجھ سے مخاطب ہوئے جیسے بہت عرصے سے میری ان کی جان پہچان ہے اور جیسے میرے خاندان کا وہ کوئی فرد ہوں۔ حالانکہ جب کوئی اجنبی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پہلے وہ آپ سے سلام کرتا ہے، پھر آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر آپ سے آپ کا نام پوچھتا ہے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے پھر اس کے بعد حالات کی طرف آتا ہے۔ لیکن جیسے بابا جی نے مجھ سے بات چیت شروع کی، میرا دل ٹھٹک گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور بابا جی کا جواب دیا کہ بابا جی بس آپ جیسے بزرگوں کی دعا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا صرف دعا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا تو میری حیرانگی کی حد ہو گئی اور میرا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے پھر دوبارہ کہا بیٹا پریشانی ختم ہونے والی ہے، یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، آگے نہیں جانا، آگے تمہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا، اور اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اتنے میں بس رک چکی تھی اور وہ اتر کر جا چکی۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا وہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھے، کیونکہ میں پڑھتے میں مصروف تھا اور وہ کاغذ میرے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی، میری جیسے دنیا بدل گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت پڑی ہو، چاہے میرے اپنے ہی پیسے کسی سے میں نے لینے ہوں، میں نے اس سے وہ پیسے بھی نہیں مانگے۔ اس پرچے پر جو کچھ لکھا ہوا تھا آج اتنے عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے دل کا راز ہے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قدر کرنے والے اس کی قدر ضرور کریں گے، لیکن جو بے قدرے لوگ ہیں ان سے بھی مجھے امید ہے اور ان سے میری خاص طور پر گزارش ہے کہ ایک بار اس کو نظر انداز کرنے سے پہلے پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی برے حالات ہیں، جتنی بھی مشکلات آپ کی زندگی میں ہیں، وہ یہ سورت جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اس طریقے پر پڑھنے سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ دولت ایسے آپ کے پیچھے آئے گی کہ جیسے آپ گھر پر بیٹھ کر بنا رہے ہوں، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہو جائے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا پڑے گا کہ یا اللہ بس اب اور نہ دے، میرے پاس بہت کچھ ہے، اب میں آگے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، غریبوں کو دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک حلوائی کو اس کی دکان پر رکھی ہوئی مٹھائی سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اس کو اس کی دکان پر رکھی ہوئی مٹھائی کھانے کا دل نہیں کرتا، اسی طریقے سے آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ کا اس دولت کی طرف دیکھنے کو بھی دل
دل نہیں کرے گا۔ اب صرف اس کو اللہ کی راہ میں کاموں میں لگائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا کہ صرف 21 دن یہ عمل کرنا ہے اور لگاتار کرنا ہے، ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ ناگا ہو جائے تو دوبارہ پہلے دن سے عمل شروع ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بس یہ کام صرف 21 دن کرنا ہے۔ اس کاغذ کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں بہت سے وظائف کرتے ہیں، بہت سا ٹائم اوراد اور وظائف میں لگاتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 منٹ کا کل وظیفہ ہے اور میرا خود کا آزمودہ ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کریں اور فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ 21 دن کر لیں اور اللہ کی رحمت کے نظارے گھر بیٹھ کر دیکھیں۔ اپنے جاننے والوں، دوستوں، عزیز و اقارب اور واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ بہت سے نا امید لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی امید باقی نہیں ہے، ان کے کام یہ وظیفہ آ جائے اور ان کی زندگی میں امید کی کرن جگمگائے اور وہ بھی آپ کی اور ہماری طرح اچھی زندگی جی سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔